ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكل عليه فإن الله يحب المتوكلين رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنی پوری روزی نہ کرے۔ اللہ رب العزت اسے اس کی پوری روزی عطا۔ ایمان والے کو سب سے زیادہ فکر اگر ہونی چاہیے تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ دین میری زندگی میں کیسے آ جائے۔ ایمان والے کو سب سے بڑی فکر دین کی فکر ہونی چاہیے کہ دین میری زندگی میں کیسے آ جائے۔ روزی کا وعدہ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر ایک کو روزی پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو روزی پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہیں۔ مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ، خصوصاً جنہیں کوئی ہنر نہیں آتا ہے، نوجوان طبقہ روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہیں۔ یاد رکھو، روزی کا مسئلہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ روزی کا وعدہ تو اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ کیا مطلب؟ نماز قائم کریں گے، اللہ رب العزت تمہارے روزی کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ نماز ایک ایسی دولت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً بے حیائی کو روکنے والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ایسی دولت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو روزی کی برکت کو کھینچتی ہے۔ روزی کا مسئلہ تو اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ روزی میں برکت چاہتے ہو تو فجر کی نماز پڑھو اور پھر کاروبار کے لیے، دکان کے لیے چلے جاؤ، اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں۔ روزی کا مسئلہ تو اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ حدیث ہے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنی پوری روزی نہ کرے۔ اللہ رب العزت اسے اس کی پوری روزی عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آگے الفاظ ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ متقی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں،
اللہ ولی المتقین، اللہ رب العزت متقی لوگوں کا دوست ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ سے ڈرنا، تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ ہر کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میری روزی میں برکت ہو جائے، میری دکان میں برکت ہو جائے، میری عمر میں برکت ہو جائے، ہر انسان کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا کی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مخرجہ یہ لفظ مطلق ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، دنیا کے فتنوں سے بچاتے ہیں، اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رب العزت اسے روزی عطا کرتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کیے، ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ زمین سے بھی، آسمان سے بھی۔ زمین سے اللہ رب العزت دنیا کی پوری ضرورتیں اس کی پوری کریں گے، آسمان سے انوارات، برکات، تجلیات، آسمانی بلاؤں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کریں گے۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے، اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کو تقوی کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ جی ہماری زندگی صاف ستھری ہو، ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو، ہماری زندگی اللہ کے حکم، رسول اللہ کی سنتوں پر گناہوں سے بچنے والی ہماری زندگی ہو۔ ہم دنیا میں آئے ہیں پاک صاف ہو کر کے آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تھے پاک صاف بن کر، کوئی گناہ ہمارا نہیں تھا، کوئی قصور ہمارا نہیں تھا۔ جب دنیا سے جائے تو ایسے ہی پاک صاف شفاف بن کر اللہ کے یہاں جائے۔ افسوس ہے دنیا میں آئے ہیں تو پاک صاف بن کر کے آئے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ سر پر لاد کر کے لے جا رہے ہیں۔ سود کا گناہ، رشوت کا گناہ، بہن بھائی کا ہڑپ کر کھانے کا گناہ، زنا کا گناہ، نماز چھوڑنے کا گناہ، گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ سر پر لاد کر کے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، دنیا کے اندر تم کتنے نیک تھے، کتنے شریف تھے، یہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے گواہی دیں گے کہ دنیا کے اندر یہ آدمی کتنا حرام خور تھا۔ لوگ جنازے دیکھ کر کے گواہی دیں گے۔ تو تقوی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ دل میں گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہو گیا
اللہ کا ڈر آ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس گناہ سے بچ جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کا دوست بن گیا۔ اللہ کہتا ہے اب میں اس کا دوست بن گیا۔ اللہ کو اپنا دوست بنانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، پہلے اسے کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کی غلامی کرو، پھر اس کے پیچھے بھاگو، تب جا کر کے وہ بھی بے وفا دوست بنتا ہے۔ اللہ ہمارے دوست بن رہے ہیں، کتنا آسان۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، فوراً گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ پکار کر کہتے ہیں کہ اب میں اس کا دوست بن گیا۔ تو انسان دن بھر کتنا گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر میں بیوی کا حق ادا نہیں کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ میری پکڑ کریں گے۔ شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر میں شوہر کا حق پورا ادا نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ میری پکڑ کریں گے اور اللہ کے یہاں میں قصوروار کھڑی ہوں گی۔ اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ اللہ نے اولاد مجھے دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی میں صحیح پرورش نہیں کروں گا، صحیح تربیت نہیں کروں گا، دین کی تعلیم نہیں دوں گا، کل قیامت کے دن اللہ میری پکڑ کریں گے۔ بہن بھائی کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ رشتہ داروں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ اگر میں ان رشتہ داروں کا حقوق ادا نہیں کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ میری پکڑ کرے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کرے۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا کرے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا کرے، اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ میرا حق ادا کرے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد میری حق ادا کرے۔ میں کسی کا حق ادا کروں یا نہ کروں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ میں دوسرا تمہارا حق ادا کرے یا نہ کرے اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا کرنے والے بن جاؤ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت و حق تمہیں دلائیں گے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حدیث کے اندر جو خاص الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ اَوْأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، روزی حاصل کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ معاش کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کمائی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، روزی حاصل کرنے کے لیے اچھا راستہ اختیار کرو، روزی حاصل کرنے کے لیے بہترین جائز راستہ اختیار کرو۔ کیوں حرام کے پیچھے پڑتے ہو میرے بھائیوں؟ حرام کے پیسوں سے، حرام کی روزی سے، حرام کے رقموں سے گھر آباد نہیں ہوا کرتے ہیں، گھر برباد ہوا کرتے ہیں، نسلیں برباد ہوا کرتی ہیں۔ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے، جس کا جسم حرام مال سے پلا ہے، وہ جسم جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اگرچہ کہ اس کا جسم بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑا فٹنس ہے، جسمانی طاقت ہے، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، ناپاک ہے، مسجد آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ گندگی لگی ہوئی ہے جسم پر، مسجد آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ مسجد پاکیزہ جگہ ہے، بالکل اسی طرح جنت بھی پاکیزہ جگہ ہے۔ حرام سے پلا ہوا جسم یہ بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اکابر نے کیسے مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ روزی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، تربیت اولاد،
اولاد کی تربیت میں یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاؤ. تربیت اولاد کو دینی تعلیم دی، قرآنی تعلیم دی، لیکن روزی حلال کی نہیں ہے، اس کا اثر ضرور پڑے گا اولاد پر. حلال روزی کے اندر ماننے کی صفت بھی ہے، حرام روزی کے اندر ماننے کی صفت نہیں ہے. اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ گے تو اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی، اولاد تمہاری مطیع بنے گی، اولاد تمہاری وفادار بنے گی، ماننے والی بنے گی. اگر اولاد کو حرام روزی کھلاؤ گے تو اولاد تمہاری فرما بردار نہیں بنے گی، اولاد تمہاری بات نہیں مانے گی. بیوی کو بھی حلال کھلاؤ، حلال کھلاؤ گے تو بیوی تمہاری بات مانے گی، فرما بردار بنے گی. بیوی کو اگر حرام کھلاؤ گے تو پھر حرام کے اثرات پڑتے ہیں، تو پھر بیوی بھی تمہاری بات نہیں مانے گی، تمہاری فرما بردار نہیں بنے گی. اس لیے کہ پورا نظام جو ہے وہ حلال روزی پر اللہ نے رکھا ہے. اعمال کی قبولیت کا سسٹم بھی اللہ نے حلال روزی پر رکھا ہے. اعمال کی قبولیت کا سسٹم بھی اللہ نے حلال روزی پر رکھا ہے. اعمال کی قبولیت ہے، اگر چاہتے ہو تو حلال روزی کھاؤ. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ رب العزت رسولوں کو بول رہے ہیں، نبیوں کو بول رہے ہیں، اے نبیوں حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. آیت کے اندر نیک اعمال کو حلال روزی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے حلال کھائیں گے تو نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، حرام کھائیں گے تو نیکی کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. قرآن مجید چلو تم بھی حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نیک اعمال کو حلال روزی کے ساتھ جوڑا ہے. حضرت جی لاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جیسی روزی پیٹ میں جائے گی ویسے یہ خیالات آئیں گے. حرام روزی اگر پیٹ کے اندر جائے گی تو خیالات بھی گندے گندے نکلیں گے. حلال روزی پیٹ کے اندر جائے گی تو خیالات بھی اچھے نکلیں گے. انسان جیسا سوچتا ہے ویسا کرتا بھی ہے. اگر برے خیالات آئیں گے، زنا کے خیالات آئیں گے تو پھر وہی کام کرتا ہے. تو اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے خیال کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا ہے. تو حلال کھاؤ. حلال کھانا بھی عبادت ہے، حلال روزی بھی عبادت ہے. حضرات صحابہ بڑے ڈرا کرتے تھے. حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کے اندر 3 چیزیں دیکھو وہ جنتی ہے. پہلی چیز اکل طیبا، حلال روزی کھانے والا. جس انسان کے اندر یہ دیکھو یہ حلال کھا رہا ہے تو اس پر بھروسہ کرو، اگر یہ حرام کھا رہا ہے تو اس پر بھروسہ نہ کرو. یہ خود اپنے جسم کو جہنم میں لے کر کے جا رہا ہے ہلاکت کی طرف. کیا خاک حرام کھانے والا ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ تو فرمایا حلال کھانا ہے تو پھر اپنے فیصلے اس کے ہاتھ میں دو. یہ انصاف سے فیصلے کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر حلال گیا ہے تو اب یہ فیصلے بھی صحیح طریقے سے کرے گا. پھر اللہ رب العزت اس کے ذہن کے اندر فیصلے بھی جائز طریقے سے. تو دیکھو کہ حلال کھا رہا ہے، اب یہ انسان قابل بھروسہ آدمی ہے، اس کو اپناؤ اور حلال کھانے والوں سے مشورہ کرو، حرام کھانے والوں سے مشورہ نہ کرو. حرام کھانے والوں سے مشورہ کرو گے تو پھر وہ حرام طریقے سے تمہیں مشورہ دیں گے. حلال کھانے والوں سے مشورہ کرو گے تو پھر وہ حلال طریقے سے تمہیں مشورہ دیں گے، پھر تمہاری روزی حلال ہوگی. کیا بہترین طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے حرام خوروں سے بچنا ہے. کتنا بہترین سسٹم اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اکل طیبا، جس انسان کو دیکھو کہ حلال کھا رہا ہے تو پھر فرمایا
کہ اس سے جنتی ہونے کی گواہی دو۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جو حلال کما کر کھاتا ہے۔ اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو کہ میری بات غلط ہو، جہاں تک میری نظریہ ہے، جہاں تک میری سوچ ہے، پوری دنیا کے اندر 75%، 80% لوگ مسلمان حرام کھانے والے ملیں گے، حلال کھانے والے نہیں ملیں گے، جہاں تک میری سوچ ہے، اگرچہ کہ بات میری غلط ہو۔ کہ اکلا طیباً، جس انسان کو دیکھو، حدیث کے الفاظ ہیں، جس انسان کو دیکھو کہ حلال کھا رہا ہے، حدیث کے اندر کہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری چیز ہے وعامل فی سنہ، جس انسان کو دیکھو کہ نبی کی سنتوں پر چل رہا ہے تو اسے جنتی ہونے کی گواہی دی کہ جنت ہے۔ اور تیسری چیز ہے جس انسان کو دیکھو کہ اس کے شر سے سارے انسان محفوظ ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، تو پھر اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ حضرات صحابہ بہت ڈرا کرتے تھے حلال روزی کے معاملے کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام کھانا لے کر کے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی کھانا آتا تھا تحقیق فرماتے تھے کہ بھئی یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، تحقیق کرتے تھے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تحقیق کر کے کھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تحقیق کر کے کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کھانا آ رہا ہے، دعوت مل رہی ہے، تحقیق کر کے کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، اگرچہ کہ سامنے والے کو برا لگے یا نہ برا لگے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ حلال کھانا ہے، ہم تحقیق کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا بری بات ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ تم سمجھو برا ہے تو پھر یہ انسان لوگوں کے لیے زندگی جی رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں جی رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تحقیق کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ غلام کھانا لے کر آیا، بغیر تحقیق کے ایسے ہی کھا لیے۔ غلام کہنے لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، امیر المومنین جب بھی میں کھانا لے کر آتا ہوں تب تحقیق کیا کرتے تھے، بغیر تحقیق کے آپ نے کھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھوک کی شدت نے مجھے تحقیق کرنے کا وقت بھی نہیں دیا، میں نے کھا لیا۔ اب بتاؤ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ کاہن کہنے لگا، غلام کہنے لگا کہ ایمان لانے سے پہلے میں جوتش بنا تھا، لوگوں کا ہاتھ دیکھتا تھا، جادوگر تھا، اور ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کو بتایا کرتا تھا، غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، اس کے پیسے باقی تھے، ایمان لانے کے بعد وہ پیسے مل گئے، میں نے سوچا کہ ان پیسوں سے آپ کی دعوت کروں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو نے مجھے ہلاک کر دیا، میرے نبی نے جوتش بنے کے پیسے کو حرام کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طے کی، الٹی کی، لوگ کہہ رہے ہیں مر جاؤ گے، کیسی الٹی کر رہے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی ڈال کر کے حرام لقمے کو باہر نکالا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر یہ لقمہ جان کے ساتھ بھی باہر نکلتا تو تب بھی ابوبکر جان کے ساتھ یہ لقمہ باہر نکالنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے جس کا جسم حرام پرورش سے بلا ہے پھر وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے۔ حرام کھانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خنزیر کا گوشت اسے لا کر کے دو، چاہے وہ بریانی بنا کر کے کھا لے، چاہے وہ چکن کباب بنا کر کے کھا لے، کچھ بھی بنا کر کے کھا لے، لیکن خنزیر کا گوشت حرامی ہے، پیشاب پیشابی ہے، پیشاب کو فلٹر کر کے کوئی بسلری واٹر نہیں بنایا جا سکتا ہے، حرامی ہے، چاہے وہ قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا خوف، اتنا ڈرا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، 27 مقام پر قرآن مجید کے اندر عمر بولے، اللہ نے عمر کے بول کو وہی بنا کر کے قرآن میں اتارا ہے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں حلال ہونے کے باوجود بھی 90% ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حرام ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں الا وَإِنَّ نَفْسًا لَا تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ رِزْقَهَا، انسان اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کرے۔ آگے حدیث ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ،
کس معاملے میں؟ ہر معاملے کے اندر، لیکن حدیث کے اندر ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، روزی حاصل کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دنیا کے اندر روزی حاصل کرنے کے لیے کتنی ایسی شکلیں پائی جا رہی ہیں جو سراسر علماء اکرام کے ساتھ مفتیوں کے پاس اگر لا کر کے وہ رکھا جائے 70% جو ہے وہ سب کے سب حرام طریقے ہیں۔ پھر کہو کہ مولانا لوگوں کو، مفتیوں لوگوں کو غصہ آتا ہے، غصہ نہیں آتا، وہ اپنی طرف سے شریعت نہیں بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت بتاتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو حلال روزی کھاتا ہے۔ پوری رات تم ستون کی کھڑے ہو کر عبادت کرو، جیسا یہ ستون لگا ہوا ہے، یہ عبادت تمہیں فائدہ پہنچا نہیں سکتی ہے جب تک کہ یہ نہ دیکھو کہ پیٹ میں جانے والا روزی حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہ دیکھو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ روزی حاصل کرنے کے معاملے میں اللہ سے خوب ڈرا کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات محدثین، کیا اللہ نے ہمارے اکابر دیوبند کو علوم دیے ہوں گے؟ روزی کا ذکر ہوا، فوراً اس کے پاس لے آئے بات کو وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حرام کھانے والے، ناجائز طریقے سے کمانے والے، انہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے حلال روزی کھلانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے حلال راستے کو لات دے دیا، حرام راستے پر چل پڑے، اب ان کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ گیا۔ حضرات محدثین کیسے تشریح فرماتے ہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ روزی کے معاملے میں بھی اللہ مجھے کھلانے والے ہیں، اللہ کی ذات ہے مجھے کھلانے والی ہے، لوگ مجھے کھلانے والے نہیں ہیں، لوگ مجھے کھلانے والے نہیں ہیں، اللہ مجھے کھلانے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ رب العزت بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے روزی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی مجھے کھلانے والے ہیں، اس لیے حلال راستہ اختیار کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔